السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ثاقب القادری مرکزی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ ناظرین بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، انسان کی سب سے قیمتی متاع حیات اس کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ اولاد اور خود والدین بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب اسلامی اصولوں پر بچوں کی تربیت کی جائے۔ اسلامی افکار کی بنیاد پر اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا ہر ماں باپ کا بنیادی فریضہ ہے، مگر اکثر والدین اس حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کو تو ضروری سمجھتے ہیں، مگر دینی تعلیم کو نظر انداز کیا کرتے ہیں۔ وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہزاروں ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں اور انہیں جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف دینی تعلیم کے لیے چند پیسے خرچ کرنے میں چوں چرا کرنے لگتے ہیں۔ وہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھاری فی ادا کرتے ہیں، مگر اپنے بچوں کی زندگی میں اسلامی رنگ لانے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ نئی نسلوں کے حوالے سے بے راہ روی کا مسئلہ ہمیشہ سامنے رہتا ہے۔ آخر کیوں نئی نسلیں بے راہ روی کی جانب مائل نظر آتی ہیں؟ تو دوستوں، اس کے بے شمار اسباب ہیں، جن میں سے چند کو ہم آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن سے دوری۔ نئی نسلوں کی بے راہ روی کا اہم ترین سبب قرآنی تعلیمات سے دوری اختیار کرنا ہے۔ یہ طبقہ عموماً اجر و ثواب اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کی حد تک قرآن حکیم کو مذہبی کتاب سمجھتا ہے۔ اسے شعور ہی نہیں کہ قرآن حکیم یہ کتاب انقلاب ہے، جو نہ صرف دور حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بھی فراہم کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا نہایت ہی لازم و ضروری ہے۔ نمبر 2، دین سے دوری۔ نئی نسلیں اولاً تو اسلام کے بارے میں بطریق احسن آگاہی نہیں رکھتی، اور اگر رکھے تو وہ بھی ناقص اور کم علمی پر مبنی ہوا کرتی ہے، اور اخیار نے اسی ہتھیار کو استعمال کر کے نوجوان طبقہ کو فکری طور پر اسلام کے بارے میں بہت سی بدگمانیوں کا شکار کر دیا ہے۔ دین کے بارے میں کئی طرح کے خدشات اور اعتراضات ہیں جو نوجوان نسل کے قلوب و اذہان پر طاری ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات میں ہمہ وقت مبتلا رہتے ہیں۔ نمبر 3، اسلامی تاریخ سے ناواقفیت۔ آج دور حاضر میں نئی نسلوں کی بے راہ روی کا ایک سبب اسلامی تاریخ اور علمی ورثہ سے بے خبری ہے۔ جو قوم اپنے ورثہ سے غفلت برتتی ہے، صفحہ ہستی سے وہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے یا مٹا دی جاتی ہے۔ آج نسل نو کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور خلفائے راشدین کے کارناموں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی انتھک جد و جہد سے ناآشنا ہے۔ نمبر 4، صحبت صلحاء سے دوری۔ صحبت ان عوامل میں سے مؤثر ترین عامل ہے جس سے نوجوان مثبت یا منفی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ نئی نسلوں کی بے راہ روی کا ایک سبب نیکوں کی صحبت کو اختیار نہ کرنا بھی ہے۔ دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ جو جس طریقے کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اسی طرح کے مزاج، طبیعت اور رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے مصاحب کی مثال مشک والے اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ مشک والے کی دکان پر جائیں گے تو وہ آپ کو مشک دے گا، اور اگر وہ آپ کو مشک نہ دے تو آپ اس سے مشک خرید لیں گے، اور اگر آپ مشک نہ بھی خرید پائیں تو اس کی دکان سے آپ تک اگر کچھ پہنچے گی تو خوشبو ہی پہنچے گی۔ وہیں آپ بھٹی والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، اور اگر کپڑے نہ بھی جلائے تو بھٹے کی جو بدبو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ نمبر 5، فراغت۔ نئی نسلوں کی بے راہ روی کا ایک سبب فراغت ہے۔ جب انہیں صحت مند سرگرمیاں، بہتر روزگار اور تفریح کے مناسب مواقع میسر نہیں آتے تو وہ مستضاد تعلیمی اور معاشی ناکامیوں سے مایوس اور نا امید ہو کر نفسانی خواہشات اور شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے باعث وہ مثبت اور تعمیری کاموں کے بجائے منفی اور تخریبی امور سر انجام دیتے ہیں، جو ان کی بے راہ روی کا سبب بنتا ہے۔
محترم ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہو کہ آخر ان اسباب کا علاج کیا ہے، تو میں بتاؤں کہ تربیت نفس کے لیے محاسبہ بہت اہمیتوں کا حامل ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے مادی اور ظاہری حالات کے بارے میں حساب کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ٹھیک اسی طریقے سے معنوی اور روحانی امور میں بھی اپنا محاسبہ کریں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں سے محاسبہ کا مطالبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ کو میزان میں رکھو، اس سے پہلے کہ تمہیں میزان میں رکھا جائے۔ قیامت کے عظیم دین کے لیے اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے مزین کر لو، بے شک قیامت کے دن تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور اس دن کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بے راہ روی کو چھوڑ کر اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر کوئی خرابی تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں۔ اگر کوئی کمی یا برائی نظر آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اور مرنے کے بعد کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔